نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 93۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ کلو ہر، الطعامی کھانا، طعام کہتے ہیں کھانے کی چیزیں جسے چبایا جا سکے، اور اس کے اپوزٹ شراب ہے پینا، جیسے چبایا نہ جائے، پیا جائے جسے۔ لیکن جب طعام اور شراب الگ الگ آتے ہیں تو پھر یہ معنی ہوتا ہے، لیکن اگر صرف طعام کا لفظ آئے تو وہ کھانا اور پینا دونوں کے لیے آتا ہے۔ کل الطعامی، تمام کھانے، کانا تھے، ہلن حلال، ہا لام لام روٹ ہے اس کا، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر، ما جو، حرما حرام کیا، اسرائیل اسرائیل نے، اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام، علا اوپر، نفسی ہی اپنی ذات پر، من قبلی اس سے پہلے، ان تنزل التوراہ یہ کہ اتاری گئی تورات، نزل ینزل تنزیل اتارنا، کل کہہ دیجئے، فأتو لے آؤ، بالتوراتی تورات کو، فتلوہا پھر اسے پڑھو، تلایتلو سے تلاوہ، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے، صاد دال کاف اس کا روٹ ہے، صادق کی جمع ہے۔ کل الطعامی کانا ہلن سارے کھانے تھے حلال، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے سارے کھانے حلال تھے، الا مگر، ما حرما اسرائیل مگر وہ جو حرام کیا اسرائیل نے، علی نفسہ اپنے نفس پر، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر، وہ ان کا ایک اپنا پرسنل فیصلہ تھا، بنی اسرائیل پر اس کا حکم لاگو نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ ان تنزل التورات تورات کے اترنے سے پہلے کی بات ہے۔ تورات کس پر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر، اور موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے آئے تھے یا بعد میں آئے تھے؟ سوچئے، یعقوب علیہ السلام پہلے آئے تھے، انہی کی اولاد ہیں بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بہت بعد میں آئے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام ایک طرح کے بانی تھے، یعنی باپ تھے ایک طرح سے، اسی لیے تو بنی بیٹے کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ تو یعقوب علیہ السلام کس شریعت پر تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا۔ تو یہود نے اعتراض کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر ہیں، تو شریعت ابراہیمی میں تو اونٹ کا گوشت حرام تھا، تو تم لوگوں نے اسے حلال کیسے کر لیا؟ کیونکہ مسلمان اونٹ کا گوشت کھاتے تھے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لیے ابتدا میں یعقوب علیہ السلام دوران ساری چیزیں حلال تھیں جو آج شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں۔ ہاں، جہاں تک اونٹ کے گوشت کی بات ہے، وہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے کسی پرسنل ریزن کی وجہ سے نہیں کھایا تھا، لیکن بنی اسرائیل کو منع نہیں کیا تھا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب بنی اسرائیل پر تورات اتری نہیں تھی، کیونکہ احکامات اور قوانین جو بنی اسرائیل کے لیے تھے وہ تورات میں تھے۔ اب ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے، جواب دیا جا رہا ہے، کل فأتو کہہ دیجئے پس لے آؤ اپنی کتاب، بالتورات تورات کو، فتلوہا پس پھر پڑھو اس کو، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے۔
اگر سچے ہو کس بات میں؟ اپنے اس الزام میں جو تم کہتے ہو کہ ہم نے اپنی طرف سے کمی بیشی کر لی۔ بات یہ ہے کہ ابتدا میں وہ چیزیں جو حلال تھیں، بعد میں بنی اسرائیل پر کچھ چیزیں حرام بھی کر دی گئیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے۔ یہود کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ہم نے کچھ پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کی جو پہلے ان کے لیے حلال کر دی گئی تھی، یعنی انہوں نے کچھ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان پر کچھ چیزیں حرام کر دی، جیسے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے نا ڈسپلن کے لیے۔ بعض دفعہ آپ اپنے بچوں کو جو خاص چیز دینی ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے کیا، اب تمہیں نہیں ملے گا۔ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 50 میں اللہ فرماتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان سے کیا کہا تھا کہ میں وہ چیزیں حلال کر دوں گا جو تمہارے لیے حرام ہے۔ بعد بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی، کب حرام کی گئی تھی؟ جب بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ زیادتیاں کی، ظلم کیے، گناہ کیے۔ تو گویا یہود کا یہ اعتراض غلط تھا۔ کون سا؟ کہ تم کچھ چیزوں کو جو انہوں نے خود پر حرام کی ہوئی تھی وہ حلال کی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ مانتے نہیں تھے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام نے چیزیں حلال کی انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، وہ نہیں مانتے تھے، تو وہ باپ کے دین پر تھے، وہ اس حرمت والے دین پر تھے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابتدا میں یہ حلال تھا، حرام نہ تھا۔ تم پر یہ چیزیں حرام ہوئی اور کچھ چیزیں جن کا تم نے ذکر کیا ہے وہ شریعت میں نہیں تھی، کیونکہ وہ پیغمبر کا ذاتی مسئلہ تھا، پرسنل ریزن تھی۔ پیغمبر بھی اپنی مرضی سے حلال یا حرام قرار نہیں دے سکتے۔ کہا کہ یہ عام علماء یہ انسان کریں۔ یہ آیت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض کیا تھا؟ یہود نے کس پر کیا؟ مسلمانوں پر۔ کیا اعتراض تھا؟ کہ جو چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہے تم انہیں حلال کیوں کرتے ہو؟ تو جواب دیا گیا کہ اصل حرام نہیں تھی، وہ کیوں حرام کی؟ ان کی زیادتیوں کی وجہ سے۔ ایک اور چیز، یعقوب علیہ السلام کچھ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کی تھی، وہ قوم پر حرام نہ تھی، لہٰذا تمہارا اعتراض کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس میں کسی کا بھی اعتراض کے جواب کا اتنا خوبصورت طریقہ سکھایا گیا کہ دلیل سے بات کرو۔ آج بھی لوگ ہمارے دین پر اعتراض کرتے ہیں، فاتو تورات لے کر آؤ، جیسا کہ ہماری شریعت میں حکم ہے ویسا ہی ان کی شریعت میں تھا۔ تعالوا کلمۃ بیننا و بینکم، اس کے باوجود ان کی کتابوں میں حکم موجود تھا، لیکن وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو فیصلہ جو ہے وہ لوگوں کی خواہشات پر نہیں ہوگا، فیصلہ لوگوں کی مرضی پر نہیں ہوگا۔ فیصلہ کس کی بنیاد پر ہونا چاہیے؟ علم کی بنیاد پر۔ علم کا سورس کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اہل سنت و کتاب کی طرف سے کوئی اعتراض آئے تو اس کا جواب ان کی کتابوں سے تلاش کر کے دو اور دلیل کے ساتھ دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔